جو آف ایئر کالز آئی ہیں سوالات آئے میں چاہتا ہوں ان پر آ جائیں. جی یہ کہتے ہیں کہ میرے شوہر جو ہیں وہ ہمارا سب کا فطرہ نکالتے ہیں، تو یہ ہماری والدہ کو یعنی ساس کو دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بالکل داماد ساس کو اور اسی طرح سسر بہو کو صدقہ دے سکتا ہے، صدقہ فطر وغیرہ. بس یہ اس میں رشتہ داروں میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جن کی نسل سے آپ ہیں، ماں باپ دادا دادی نانا نانی، اسے نہیں دے سکتے. ایسے جو آپ کی نسل سے ہیں، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواس نواسی، اس طرح شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، سید کو اور مالک نصاب کو نہیں دے سکتے، باقی سب کو دے سکتے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ بچوں کی پیدائش میں وقفہ کرنا شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیں اگر اچھی نیت ہے اور صحیح ضرورت ہے تو ہو سکتا ہے. اچھی نیت کا مطلب یہ کہ ایک تو بری نیت ہوتی ہے کہ جی ہم کہاں سے کھلائیں گے پلائیں گے، یا بچوں سے نفرت ہے، ویسی کراہت ہے، تو یہ چیز غلط ہے کہ بچے اللہ کی نعمت ہیں بہت بڑی، اور رزق کا وعدہ اللہ نے خود فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو اس وعدے خداوندی پر اعتماد رکھنا چاہیے. صحیح نیت یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے سے 2-3 بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، ماں پریشان ہے کہ وہ کیسے سنبھالے گی. پھر اسی طرح بعض کو صحت کے مسائل ہوتے ہیں، تو اس میں ہر اس طرح وقفہ کرنا جائز ہوتا ہے کہ نہ شوہر کو کسی طرح ضرر پہنچے نہ بیوی کو ضرر پہنچے. اس کے لیے کسی ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ان پہ طریقوں پر عمل کیا جائے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک سوال اور بھی آیا تھا آف ایئر پہلے، میرا خیال ہے بہت دیر سے لائن پر ایک ہمارے کالر ہیں. شکریہ جی صاحب. جی یہ انہوں نے کہا کہ چھوٹی عمر میں جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں کیا ان کو زکوٰۃ فطرہ دے سکتے ہیں؟ تو جی بالکل دے سکتے ہیں، لیکن براہ راست ان کے ہاتھ میں نہ دیں کہ وہ ضائع کریں گے. جو بھی ان کا کفیل وغیرہ ہو یا کوئی یتیم خانہ ہے، قابل اعتماد لوگ ہیں، تو ان کو دے دیں کہ یہ بچوں پر خرچ کیا جائے. اور فطرہ جو ہے وہ مفتی منیر الرحمان صاحب نے گندم کا تو ہے 240 روپے ایک فرد کی طرف سے، اور اگر آپ یہ 2 کلو گویا کہ گندم کی قیمت ہوتی ہے، اور اگر آپ کھجور سے نکالنا چاہیں یا جو کشمش وغیرہ سے نکالنا چاہیں تو 4 کلو پھر کھجور کی قیمت جو بن رہی ہو اس کے اعتبار سے نکالیں گے. اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی اگر بلڈنگ بنانے لگے پلاٹ پر تو لوگ آ جاتے ہیں کہ کیونکہ وہ اسٹے لے لیتے ہیں کہ ہماری ہوا رک جائے گی فلاں، اس میں کئی مہینوں تک کیس چلتا رہتا ہے، بعض اوقات سال تک کیس چلتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ دے دو پھر ہم کیس نہیں کریں گے. دیکھیں یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں یہ رشوت ہے، رشوت. ہاں یہ ناحق ہے بالکل. وہ اس کا حق ہے، وہ بلڈنگ بنا سکتا ہے، اگرچہ افضل یہ تھا کہ وہ لوگوں کی ہوا کا دیگر چیزوں کا خیال کرتا، لیکن آج کل بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں، آدمی کی اپنی بھی ہوتی ہے، بچے زیادہ ہیں، وہ رہائش رکھنا چاہتا ہے. تو ایسی صورت میں جبکہ اس کا قصد و ارادہ ضرر پہنچانے کا نہ ہو اور اس نے بلڈنگ بنائی تو اس کو شریعت بھی اجازت دیتی ہے. اب آپ اس سے رشوت لے رہے ہیں کہ ہم 20-25 لاکھ دو تو ایسا کریں، تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اور اگر لیں گے تو رشوت ہے، اپنے بچوں کے پیٹ میں دیں گے تو حرام دے رہے ہیں. ہاں جو شخص بنا رہا ہے بلڈنگ، اگر وہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں پاتا، بامر مجبوری دیتا ہے دل میں کراہت رکھ کر، تو دینا گناہ نہیں ہے، لیکن لینا ہر حال میں گناہ ہوگا، اس لیے ان کو توبہ کرنی چاہیے. 2 کالرز ہمارے ساتھ. السلام علیکم صاحب، کیا فرمائیے؟ جی یہ سچ سمجھنے میں غلطی ہوئی. میں نے یہ سمجھایا تھا کہ شوہر پر اپنی زوجہ اور بالغ بچوں کا فطرہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، واجب نہیں، یہ نہیں کہ وہ خود ہی ادا کریں، واجب نہیں ہے، لیکن اگر گھر کا سرپرست جیسے سب کا ادا کرتا ہے وہ کریں گے تو ان کی طرف سے ادا ہو جائے. ٹھیک ہے نا، تو شوہر ادا کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور نماز میں دعا دیکھیں، جو منقول دعائیں وہی پڑھیں. کوشش کریں کہ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نوافل کے اندر دعا ثابت ہے، کیونکہ وہ تو صحابہ کو جب پڑھاتے تھے فرائض کے اندر نہیں. نوافل میں کسی مقام پر کوئی معصور دعا پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. وہ 2 سجدوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، وہ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد بھی ہو سکتی ہے، وہ الحمد شریف اور سورت پڑھنے کے بعد بھی ہو سکتی ہے. لیکن بہتر ہے کہ آپ نماز مکمل کریں اور آخر میں پڑھیں، کیونکہ اس میں مسٹیکس ہو سکتی ہیں. اور یہ بیٹی کی پڑھائی کے لیے جو پیسہ رکھا ہوا ہے، اگر فوری طور پہ ادا کرنا ہے، یعنی سال تمام ہو گیا اب فوری طور پہ ادا کرنا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اور مثلا 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد دینا ہے تو بہرحال اس کے اوپر زکوٰۃ بنے گی. پلاٹ کی پیمنٹ دے دی ہے لیکن ابھی پلاٹ مختص نہیں ہوا، تو جب تک مختص نہیں ہوا اس کے اوپر زکوٰۃ کا کوئی حساب نہیں ہو سکتا. جب مختص ہو جائے گا پھر آپ کو زکوٰۃ کا حساب کرنا ہوگا، کیونکہ ابھی آپ قیمت کا اندازہ نہیں کر سکتے کیونکہ مختص نہیں ہوا، کہ اس کی کرنٹ ویلیو ابھی کتنی یہ نہیں پتہ چلے گا. یہ نماز پڑھتی ہیں تو سامنے تکیہ رکھ لیتی ہیں، غالباً یہ کہہ رہی تھیں، تو دیکھیں تکیہ رکھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اشارے سے بس رکوع کے لیے کم جھکیں اور سجدے کے لیے تھوڑا سا زیادہ جھکیں. نبی کریم نے ایک اعرابی کو دیکھا کہ وہ تکیہ لکڑی پکڑ کے سجدہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو آپ نے لکڑی چھین لی. وہ تکیہ رکھا تو تکیہ بھی سرکار نے فرمایا اشارے سے پڑھیں، تو اشارے سے پڑھنا ہوگا، چیزیں وغیرہ نہیں رکھنی ہوتی. اور رکعتیں اگر بھول جاتی ہیں، اگر زندگی کا پہلا واقعہ ہے کہ 3 ہوئی ہیں 4 تو نماز توڑ کر دوبارہ پڑھ لیں. پہلے سب سے تحری کریں، دل میں سوچیں کہ کون سی رکعت ہوگی، جس طرف دل مائل ہو بس وہ رکعت ہے، اور اس میں صدر صاحب نہیں ہوتا. لیکن دل کسی کی طرف مائل نہیں ہو رہا اور زندگی کا پہلا واقعہ تو نماز توڑ کے دوبارہ پڑھ لیں. اور اگر بار بار ہوتا ہے جیسے ان کے لیے ہے تو پھر کم والی کو اختیار کریں، جیسے 3-4 میں اگر شبہ ہے 3 اختیار کر لیں اور آخر میں سجدہ صحاف کر لیں. اور قرآن پاک پہ اگر کپڑا چڑھایا ہوا ہے، جزدان وغیرہ اگر پرانا ہو جاتا ہے تو اس کو جیسے مقدس اوراق کے ہوتے ہیں ان میں ڈال دیں، بے ادبی نہ کریں. چلے قرآن سے مس ہوا ہے تو ادب کرنا چاہیے. اچھی بات ہے. 2 کالرز مزید. جی صاحب کیا فرماتے ہیں؟
یہ تراویح میں وساوس کا شاید انہوں نے وساوس کہا آتے ہیں، تھا. جی. جی ہاں، اگر وسوسے آتے ہیں تو دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ وضو کامل کیا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو تراویح میں قرآن پڑھا جائے گا، جیسے اب ایک سپارہ سٹارٹ ہو گیا ہے، تو اس صورت میں یہ اس کم از کم سپارے کا ترجمہ اچھی طرح دیکھ کے جائیں، تاکہ جب قاری صاحب پڑھیں تو وہ ترجمہ ساتھ ساتھ ذہن کے اندر لاتے رہیں تو توجہ نماز کی طرف رہے گی. اس کے علاوہ باقی یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. وساوس کی شاید نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، لیکن لڑنا پڑتا ہے اپنے ساتھ. اس طرح ان کو خیالات کو ہٹائیں جو دنیاوی قسم کے ہوں. اخروی معاملات پہ آپ توجہ کر سکتے ہیں، یا جیسے مکے کا تصور لے آئیں، مدینہ کا لے آئیں، طواف کا لے آئیں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں سوچیں. امور آخرت کے بارے میں سوچنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور بیٹی کہتے ہیں رات میں بہت تنگ کرتی ہے، تو بچے ہی تنگ کرتے ہیں، بڑا تو تنگ کرنے سے رہا تو برداشت کریں، کوئی بات نہیں. آپ نے بھی بہت تنگ کیا ہوگا تو بچی پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیا کریں، اور باقی اس کے کھانے پینے کا صحیح طرح رکھیں. اور بڑی بوڑھیوں سے ٹوٹ کے معلوم کر لیں کہ گھر میں کوئی ہیں تو وہ بہت اچھے انداز سے انشاءاللہ بتائیں گے. اور یا ڈاکٹر کو بھی چیک کرائیں، ہو سکتا ہے کوئی میڈیکل پرابلم ہو. اور باقی اگر آپ آیت الکرسی یا معوذتین بھی ہے وہ پڑھ دیں تو دم اگر کوئی اثر وغیرہ ہوگا یا نظر ہوگی تو انشاءاللہ دور ہو جائے گی. اور یہ کہتے ہیں بغیر کسی وجہ کے مسجد میں وضو کرنا، لیکن افضل تو گھر سے وضو کر کے جانا ہے. کہ سرکار نے فرمایا جس نے وضو کامل کیا اور پھر مسجد کی طرف گیا تو ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی، ایک گناہ معاف ہوگا. اس کا مطلب وضو اپنے گھر سے کر کے جائیں. لیکن اگر کوئی بغیر وجہ کی بھی آپ جا کر کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر مسجد میں پانی کی قلت ہے اور گھر سے آپ کر کے جا سکتے ہیں تو پھر مناسب نہیں ہے کہ وہاں پر پہلی قلت ہے، آپ جا کر پانی پر قادر ہونے کے باوجود وہاں پر کر رہے ہیں، دیگر نمازیں تکلیف میں آئیں گے تو پھر مناسب نہیں ہوگا. اور معروف اگر قرآن نہیں پڑھ سکتے تو مجہول کم از کم جاری رکھیں. اچھا، ہاں پڑھتے رہیں، مجہول پڑھیں، اس کو چھوڑیں نہیں. قرآن پاک کو مختصر پڑھتے رہیں، کوشش کریں جو آپ سیکھ رہے ہیں اس کو اپلائی کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرمانے والا ہے. خاص ایسے بعض مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں پر کوئی لفظ غلط پڑھ دیا تو معنی بدلتے، ورنہ پورے قرآن میں ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ پڑھیں ہمت کر کے اور احتیاط کے ساتھ پڑھتے رہیں. اور یہ کہتے ہیں ایک دو سجدوں میں اگر شبہ ہو جائے، ایک ہوئے یا دو ہوئے، تو وہی بات ہے کہ پہلے تحری کر لیں، دل میں سوچیں ایک ہوئے دو، جہاں دل جم جائے بس وہی آپ کر لیں. اگر ایک پر ہے تو ایک، دو ہے تو دو، اور سجدہ صاحب نہیں ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، زندگی کا پہلا واقعہ، بہتر نماز توڑ کے دوبارہ پڑھیں. اور بار بار ایسا ہوتا ہے تو کم والے کو اختیار کر کے آخر میں سجدہ صحف کر لیں، اس اعتبار سے کہ اس میں آپ نے تاخیر کی. اگر سوچا سمجھایا 3 سبحان اللہ کی مقدار دیر ہوئی ہے تو پھر ایسا کر لیجئے. اور بچوں کے شور پر ہی کہتے ہیں بعض اوقات بزرگ جو ہوتے ہیں وہ مسجد میں زیادہ شور کر رہے ہوتے ہیں. بالکل انہیں بجا مشاہدہ کیا، یہ بالکل غلط ہے. اگر بزرگ بھی منع کرنا چاہیں بالکل خاموشی سے آہستگی سے کریں، اور یا پھر باہر نکال کے بچوں کو تھوڑا سا، اگر واقعی کوئی بہت ہی شرارتی ہے، مہا شرارتی، تو باہر نکال کر ڈانٹے. یہ جو مسجد میں بڑے شور کرتے ہیں ان کے لیے شور کرنا جائز نہیں ہے. اصلاح کرنا اچھی چیز ہے، لیکن اصلاح کی آڑ میں یا اصلاح کے رنگ میں خود خلاف ادب کام کرنا یا گناہ کرنا، یہ کسی نے بھی اس کی اجازت نہیں دی ہے، تو انہیں بھی ذرا احتیاط کرنی ہوگی. اچھی بات ہے. ایک اور سوالات پیش کرتے ہیں. جی وہ سر کیا فرماتے جی یہ کہتے ہیں کہ زیادہ قرآن کے کپڑے جمع جو تو بیچ کر وہ کیا وہ پیسہ مسجد میں لگا سکتے ہیں؟ تو بالکل لگا سکتے ہیں. کہ اگر کوئی بھی مسجد کی ایسی چیز ہو کہ زائد ہو جائے ضرورت سے زائد، بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی دوسری مسجد میں ضرورت ہے وہاں دے دیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے بہتر ہے کہ بیچ کر کوئی چیز لے کر مسجد کے اندر اس کو لگا دیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور قبر کے سوالات کے جوابات میں دیکھیں اصل میں تو گناہگار کا مسئلہ نہیں ہے، کافر یا مومن. کافر کے لیے جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور مومن کے لیے جنت کی کھڑکی کھلے گی. اور مومن چاہے گناہگار ہو چاہے نیک ہو، یہ دونوں سوالات کے جوابات میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. اب یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے عذابات قبر بعض اوقات بیان ہوئے، اگر کسی مسلمان کو ہو رہے ہیں تو وقتی طور پہ وہ جنت کی نعمت سے محروم ہو جائے اور عذاب قبر اسٹارٹ ہو جائے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت گناہوں سمیت قبر میں جائے گی اور زندہ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے گناہوں سے پاک و صاف باہر نکلے گی. ایک روایت میں فرمایا کہ اگر گناہگار مسلمان کو عذاب ہوتا ہے جمعے تک ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ عذاب کو اٹھا لیتا ہے. یعنی یہ اشارہ اس طرف کہ گناہگار اگر ہوگا، عذاب اسٹارٹ بھی ہو جائے گا تو انشاءاللہ کسی نہ کسی سبب سے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرے گا اور پھر وہ جنت کی نعمتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور اگر عورت کی طبیعت خراب تھی، اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد بچے کو یہ دے دینا، یہی کہا اس نے، وصیت کی تھی، تو اگر اس نے کہا تھا میں مر جاؤں تو اس کا مطلب بچے کی ملکیت میں نہیں جائے گا. اگر یہ کہا ہو نا کہ ابھی اس کو دے دو بس یہ کہتے تو پھر وہ اس کی ملکیت میں داخل ہو جاتا، پھر یہ استعمال نہیں کر سکتی تھی. لیکن انہوں نے چونکہ بعد میں موقوف رکھا، مشروط رکھا، اور وہ شرط پوری نہیں ہوئی، وہ زندہ رہیں، تو یہ بچے کا ہوا ہی نہیں، وہ انہی کا ہے، استعمال کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک، ہمارے ساتھ کویشچن آ چکے ہیں، دونوں ہی آ چکے ہیں، بس اس میں ایک چیز اضافہ انہوں نے کیا ہے. یہ دونوں کویشچن دیکھ لیں، 2-3 دن پرانے اس میں یہ کویشچن آ چکے ہیں. اور یہ جو ہے اعتکاف میں اگر بچے آ جاتے ہیں تو یہ سمجھایا تھا کہ روح اعتکاف اس سے متاثر ہوگی. بچے شرارتیں کریں گے سب. اعتکاف تو اس لیے کیا تھا تاکہ یکسوئی حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکیں، مغفرت کا تحفہ حاصل کر سکیں. وہاں پتہ چلا کہ بچے کبھی دوپٹہ کھینچ رہے ہیں، کبھی بیڈ پہ چھلانگے لگا رہے ہیں، تو پھر وہ توجہ بڑھ جائے گی. اس لیے بہتر ہے کہ دوران اعتکاف علیحدہ رہیں. لیکن پھر بھی اگر بچے آ جاتے ہیں گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہ نہ آئے. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ 2 کالرز ہیں اس وقت ٹیلی فون.
جی ایک تو یہ پوچھا تھا کہ یہ کہیں جاتے ہیں 400 کلومیٹر دور تو قصر جو ہے جیسے آپ شہر کی حدود سے باہر نکلیں گے قصر اسٹارٹ ہو جائے گا، اور اگر آپ وہاں پورے 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کرتے، کچھ گھنٹے پہلے ہی آپ نکل آتے ہیں تو وہاں جتنے دن ٹھہریں گے اس میں بھی نماز قصر ہی آپ پڑھیں گے، اور سال میں 2 مرتبہ اگر آپ وہاں جا کر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرتے ہیں پہنچنے کے بعد تو پھر اس میں آپ پوری نماز پڑھیں گے، کیونکہ آپ مقیم ہو گئے ہیں، پھر 4 رکعت جیسے ہوتی ہے وہ پڑھیں گے، ورنہ پھر 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ ایک اور سوال تھا مفتی صاحب، آف ایئر کے ابھی جو فیملی ہے وہ بہت چھوٹے گھر میں رہتی ہے اور انہوں نے کچھ پلاٹ لیے ہوئے ہیں 1-2 اور وہ اس انتظار میں ہے کہ ان کی قیمت بڑھے گی تو ہم بڑا گھر لے لیں گے اپنے استعمال میں رکھیں گے، تو ابھی جو اس نیت سے زمین رکھی ہوئی ہے کیا اس کے پیسے پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ دیکھیں وہ پلاٹ کس نیت سے لیے تھے یہ پتہ چلے، اسی نیت سے کہ وہ بکے گا تو یہ گھر ہاں پھر تو چھوٹا بڑا لے انویسٹمنٹ پرپز ہی کہلاتا ہے کہ اگر بیچنے کی نیت سے خریدے تھے کہ بیچ کر پھر ہم دوسرا گھر لے لیں گے تو وہ پھر مال تجارت ہے، اس پہ سال بسال زکوٰۃ بنتی رہے گی، اور اگر فرض کر لیں اپنے گھر کے رہنے کے لیے لیا ہوتا اور پھر ارادہ بدل جاتا کہ یہاں نہیں رہیں گے کہیں اور، چلو اب یہ بک جائے گا تو پیسہ کر دیں گے وہاں دے دیں گے، تو چونکہ ابتداءً تجارت کی نیت نہیں تھی پھر یہ مال تجارت نہیں ہوتا، لیکن ابھی تو اگر بیچنے کی نیت سے لیے ہیں کہ اس کو بیچیں گے اور وہاں مکان بنائیں گے تو مال تجارت، اس پہ زکوٰۃ بنے گی سال بسال۔ بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب۔